القاب پڑھیں گے نا آج. معرفت الالقاب، راویوں کے القاب کی پہچان. لقب. تعریفہ لغتاً، لغوی تعریف. الالقاب جمع لقب، لقب کی جمع ہے. واللقب، اور لقب سے مراد کل وصف، ہر وہ صفت ہے، ہر وہ وصف ہے. اشعر برفعت او زعت، جو کسی کی تحقیر یا بلندی پر دلالت کرتا ہے. یعنی لقب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. مثلا کسی آدمی کی مدح پر بھی دلالت کرتے ہیں، او ما دل علی مدح او ذم، مدح پر بھی دلالت کرتے ہیں، ذم پر بھی دلالت کرتے ہیں. جیسے کسی کا اچھا لقب ہے، ذہین ہے، تو اس کو آپ ذکی کہتے ہیں. یا کوئی آدمی ایسا ہے جو غبی ہے، تو اس کو آپ غبی کہتے ہیں اور غبی کے لقب سے مشہور ہو گئے. یا کوئی اندھے ہے تو اندھے کے لقب سے مشہور ہو گئے. تو لقب دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. وہ الگ بات ہے، برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع کیا ہے کہ ایسی القاب جس کے ساتھ دوسرا اپنی تحقیر، تذلیل، توہین محسوس کرے، ایسی القاب کے ساتھ پکارنے سے منع کیا گیا ہے. المراد بهذا البحث، اس بحث سے مراد کیا ہے؟ هو التفتیش والبحث عن الالقاب المحدثین. اس بحث کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ محدثین کے القاب والروات الحدیث، اور حدیث کے راویوں کے القاب کی تفتیش کی جائے. لمعرفتها وضابطها، تاکہ ان کی معرفت اور ان کا ضبط معلوم ہو جائے. فائدتہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا، کیونکہ ہر کام کا فائدہ بھی تو ہے نا، کوئی کام فضول تو نہیں ہوتا. فائدہ ہوگا تو تب اس کو پڑھنے کا، اس کو یاد کرنے کا کوئی مقصد حاصل ہوگا تو فائدہ ہوگا، ورنہ تو نقصان ہے، وقت ضائع کرنا ہے. فائدہ کیا ہے؟ وفائدۃ معرفت الالقاب امران، دو امور پر مشتمل ہے. وہما، وہ یہ ہیں: عدم ظن الالقاب اسامیہ، واعتبار الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه. عدم ظن الالقاب، نہیں گمان کیا جا سکتا اسامیہ واعتبار الشخص الذي يذكر تارة باسمه، کسی راوی کو ایک بار سے اس کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے. اسامیہ، چونکہ جو لقب ہوتا ہے اس کو نام تو نہیں گمان کر سکتے نا. عدم ظن الالقاب الاسامیہ، کسی اسم کو، کسی نام کو لقب گمان نہیں کیا جا سکتا. وَإِتْبَارُ الشَّخْصِ الَّذِي يُذْكَرُ تَارَةً بِاسْمِهِ، اور بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ کسی موقع پر کسی آدمی کا صرف نام لکھا جاتا ہے. وَتَارَةً بِلَقَبِهِ، اور کسی موقع پر اس کا لقب لیا جاتا ہے. شخصین، کہ اس کو دو آدمی نہ گمان کر لیے جائیں، وہ شخص واحد، حالانکہ وہ ایک آدمی. اب ایک ہی آدمی ہے، اس کا ایک لقب ہے، ایک نام ہے. تو کسی جگہ اس کا نام آیا، کسی جگہ اس کا لقب آیا، تو اس کو دو گمان نہ کرنے، بلکہ وہ ایک ہی ہے. ایک جگہ پہ لقب لکھ دیا، دوسری جگہ پہ نام لکھ دیا. وفائدتہ، اس میں ایک بات یہ بتائی، اور اس کی معرفت السبب، دوسرا فائدہ یہ ہے معرفت السبب الذی من اجلہ لقب ھذا الراوی بذاک اللقب. وہ سبب پتہ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لقب اس کو ملا ہے، جس کی وجہ سے یہ لقب اس سے ملا ہے. وہ سبب پتہ چل جاتا ہے کس وجہ سے یہ لقب ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پیشہ یہ کرتا ہے، یہ کام یہ کرتا ہے، یہ لقب قبیلے کی طرف منسوب ہے، یا اس کو لقب کسی استاد نے اس کے کسی فن اور مہارت کی وجہ سے دیا ہے. کیوں یہ لقب دیا گیا؟ فَيَعْرَفُ عِنْدَئِذٍ الْمُرَادُ الْحَقِيقِي مِنَ اللَّقْبِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَيُعْرَفُ عِنْدَئِذٍ الْمُرَادُ الْحَقِيقِي، حقیقی مراد واضح ہو جاتی ہے. من اللقب، لقب سے. الذي يخالف في كثير من الاحيان معناه ظاہر، کبھی ظاہری معنی سے کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا. آسان سی بات ہے، جب لقب اس کا معلوم ہو جائے تو کبھی بھی اس کے ظاہری معنی سے کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا. پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا نام ہے یا یہ لقب ہے، دو آدمی نہیں ہیں. یا اگر بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں، نام اور لقب جب ذکر کیا جائے تو ایک نام کے دو لوگ ہوتے ہیں. بس ایک بھی زید ہے، دوسرا بھی زید ہے،
تو جب ایک کے ساتھ اس کا لقب لکھ لیں گے تو پتہ چلے گا فلاں والا زید ہے۔ اقسام اس کی اقسام کیا ہیں؟ الالقاب قسمان وہما، القاب کی دو قسمیں ہیں، وہ یہ ہیں لا یجوز التعریف بہ، وہ لقب جس سے تعارف کرنا درست نہیں ہے، وہ ما یکرہ الملقب بہ، وہ ہے جس کو ملقب یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ناپسند کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور اسی میں یہ بات بھی فرمائی ولا تجسسوا، تجسس سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، اور یہیں پر اس بات سے بھی منع کیا گیا، اسی سورۃ الحجرات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یہ بہت بری بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے کہ برا لقب کسی کا رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ ناپسند کرتے اس کو۔ ایک تو لقب ہوتا ہے مشہور اور معروف ہی اسی سے ہوتا ہے اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں تو وہ تو جائز ہے، لیکن برا لقب جس کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا ایسا لقب رکھنا بالکل جائز نہیں۔ نمبر 2 یجوز التعریف بہ، وہ لقب جس سے اس کا تعارف کرانا جائز ہے، وہ ما لا یکرہ الملقب بہ، جو ملقب بھی اس کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ اسے پسند کرتا۔ امثلتہ، جیسے اس کی مثالیں الزال، زال لقب رکھنا، لقب لمعاویہ ابن عبد الکریم الزال لقب به، ان کو زال کے ساتھ ملقب کیا گیا، لأنه ضل فی طریق مکہ، کیونکہ مکہ کے راستے میں وہ گم ہو گئے تھے تو اس لیے ان کا نام ہی زال رکھ دیا، ان کا لقب ہی زال پڑ گیا، حالانکہ اس سے کراہت کی جاتی ہے۔ الضعیف، ضعیف لقب رکھنا کسی کا، فلاں ضعیف فلاں ضعیف فلاں ضعیف، لقب عبداللہ ابن محمد الضعیف لقب به، ان کا یہ لقب ضعیف اس لیے رکھا لأنه كان ضعیفا فی جسمہ، جسم میں ضعیف تھے، کمزور جسم تھے ان کا، اس لیے ان کا نام ضعیف، لقب ان کا ضعیف پڑ گیا۔ لا فی حدیث، حدیث میں ضعیف نہیں تھے، حدیث میں بڑے ماہر تھے۔ قال عبد الغنی بن سعید، عبد الغنی بن سعید کہتے ہیں رجلان جلیلان لازمہما لقبان قبیحان، دو آدمی ایسے ہیں جو بڑے جلیل القدر آدمی ہے لیکن ان کا لقب بڑا قبیح ہے، نامناسب ہے، الزال والضعیف، یہی جو آپ نے پڑھ لیا، زال اور ضعیف، عجیب لقب ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جو نامناسب ہے، لیکن ہیں بڑے عظیم آدمی ہیں دونوں۔ اور ایک مثال اس کی سمجھیں، جیسے غندر، غندر لقب، غندر کہیں شور مچانے والے کو، ومعناہ المشکب فی لغت اہل الحجاز، اہل حجاز کے شور مچانے والے کو کہتے ہیں۔ وہ لقب محمد بن جعفر بصری صاحب شعبہ، یہ شعبہ کے ساتھیوں میں سے ہیں محمد بن جعفر بصری، ان کا لقب تھا غندر۔ مثلا وفاق سوال پوچھتے ہیں 5 نمبر کا ایک جزیہ آ جاتے ہیں غندر کس کا لقب ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ایسی نادر باتیں۔ تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ فضول شور مچاتے تھے، بازاروں میں شور مچاتے تھے، نکمے آدمی تھے، نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ وَالسَّبَبُ تَلْقِيبِهِ بِهَذَا اللَّقْبِ، اس لقب کا سبب کیا بنا، ان ابن جریج قدیم البصرہ، کہ یہ ابن جریج بصرہ تشریف لائے، فحدث بحدیث، انہوں نے وہاں پر حدیث بیان کی، عن الحسن البصری، حسن بصری کے واسطے سے، فانکروہ علیہ، لوگوں نے انکار کیا، بصرہ والوں نے کہ ہم نہیں مانتے، آپ نہ بیان کریں، چپ ہو جائیں، فقال لہ اسکت یا غندر، بصرہ والوں نے کیا کیا، شور کیا، لیکن محمد بن جعفر نے اس کو اور بلند آواز سے بیان کیا، لوگوں نے شور مچایا کہ یہ حدیث جو بیان کرتا ہے کسی کو آواز نہ آئے، لیکن انہوں نے اور اونچی آواز سے بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو تیا گندر، اے گندر شور نہ مچا، اس سے گندر ان کا لقب ہی پڑ گیا۔ اور ایسے ہی برے القاب میں سے لفظ غنجار، غنجار یہ لقب عیسی بن موسیٰ التیمی لقب بے غنجار، غنجار کے لقب کے ساتھ ان کو ملقب کیا، لحمرتی و لحمرتی وجنتیہ، اس کی وجہ کیا ہے، حمرہ معنی سرخی اور وجنہ رخسار، ان کے رخسار سرخ تھے تو اس لیے ان کو غنجار کہتی ہیں۔ اور ایسی لفظ صاعقہ، صاعقہ بہت تیز چیز کو صاعقہ کہتے ہیں، بہت تیز کڑاکے دار کڑک چیخ، صاعقہ۔
جیسے کسی کو آدمی کے بچوں کو بعض کا جو شرارتی بچہ ہوتا ہے بہت جو زیادہ تیز شرارتی تو اس کہتے ہیں پٹاخہ ہے یہ بہت زیادہ تیز ہے ظاہر ہے یہ مطلب ہوتا ہے لقب محمد ابن ابراہیم الحافظ روا عنہ البخاری یہ محمد بن ابراہیم الحافظ کا لقب ہے اتنے مشہور آدمی امام بخاری بھی ان سے حدیثیں لیتے ہیں وَلُقِّبَ بِذَلِكَ لِخِفْصِهِ وَشِدَّةِ مُذَاكِرَتِهِ تو ان کا لقب ان کے حافظے کی وجہ سے اور کثرت کے ساتھ تکرار کرنے کی وجہ سے ان کا لقب سائقہ رکھا اور ایسی ہی وہ مشکدانہ جیسے کسی چیز کا ٹکڑا خوشبو کا ٹکڑا کستوری کا ٹکڑا لقب عبداللہ ابن عامر الاموی عبداللہ بن عمر اموی کا یہ لقب ہے ومعناہ بالفارسیتی حبۃ المسک فارسی زبان میں مشک دانہ کس کو کہتے ہیں مسک کا دانہ حبہ معنی دانہ عربی میں حبہ دانے کو کہتے ہیں تو مسک کا دانہ او وعاء المسک یا خوشبو کا برتن جس برتن میں جس بوتل میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تو ان کو کیونکہ خوشبو زیادہ استعمال کرتے ہوں گے تو اس لیے ان کو مشک دانہ کہہ دی مطین عجیب عجیب ویسے آج آپ سن رہے ہیں مطین جو کیچڑ میں لت پت ہو مطین تین کیچڑ کو کہتے ہیں نا تین کیچڑ اور ایسی سلسال بجنے والی مٹی تراب عام مٹی تو تین جس میں پانی ملا کے جس کو گوندا جاتا ہے لقب ابی جعفر الحضرمی ابو جعفر حضرمی کا لقب ہے مطین جو مٹی میں لت پت ہے وَلُقِّبَ بِهِ یہ لقب ان کو اس لیے دیا گیا لِأَنَّهُ كَانَ وَهُوَ صَغِيرٌ جب وہ چھوٹے بچے تھے يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے فی الماء پانی میں نہر کے کنارے پانی میں کھیل رہے تھے تو نہر کے کناروں پر آپ نے دیکھا ہوگا کیچڑ تو ہوتا ہے فَيُطَيِّنُونَ ظَهْرَهُ بچے ان کی کمر پر مٹی مل رہے تھے فقال له ابو نعیم یا مطین تو ابو نعیم نے کہا اے مطین یعنی یہ کیچڑ والے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے لت پت لا تخسر مجلس العلم آپ مجلس علم میں کیوں نہیں آتے یعنی پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے آپ کیچڑ میں لت پت ہے انہوں نے کہا اے مطین آپ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے تو اس کے بعد مطین ہی پڑھ گیا اشر المصنفات فی دلچسپ ہے بہت دلچسپ اس سلسلے میں مشہور تصانیف کیا ہے صنف فی هذا النوع جماعت من العلماء صنف فی هذا النوع اس قسم میں تصانیف کی ہیں علماء نے علماء کی ایک جماعت نے بہت ساری کتابیں المتقدمین اور متاخرین متقدمین نے بھی اور متاخرین نے بھی واکثر هذا الكتب واکثرها کتاب نزهۃ الباب للحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر کی کتاب نزهۃ الالباب ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے مختصر بھی ہے اور بہت زیادہ آسان بھی اکثر خوبصورت بھی ہے معرفت المنسوبین الی غیر آبائہم اپنے آبا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب حضرات کی پہچان چونکہ بعض اوقات ایسی ہوتا تھا مثلا کوئی شاگرد استاد کے پاس جا کر رہ گیا اسی کی طرف منسوب ہو گیا خالہ کے پاس رہ گیا ادھر منسوب ہو گیا ماموں کے پاس رہ گیا ماموں کی طرف منسوب ہو گیا چچا کے پاس رہ رہا ہے چچا کی طرف منسوب ہو گیا یا کسی اس کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے کسی نے اس کی پرورش کی ان کی طرف منسوب ہو گیا تو اس لیے اس بحث کا فائدہ کیا ہوگا وہ آگے آپ کو سمجھا رہے ہیں سمجھیے بات المراد بهذا البحث اس بحث سے مراد کیا ہے معرفت من اشتہر نسبہ الی غیر ابیہ اس شخص کی پہچان حاصل کرنا جس کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا گیا ہو من قریب کالام والجد یعنی قریب یا تو ماں کی طرف یا تو دادی کی طرف او غریب یا نسبت دور کی ہو جیسے کل مربی و نحوی تربیت کرنے والے کی طرف یا اس جیسے کسی اور استاد وغیرہ کی طرف منسوب کیا جائے یا کسی اور رشتہ دار کی طرف منسوب کیا جائے ایک تو دادے کی طرف منسوب کرنا بھی عام ہے ماں کی طرف منسوب کرنا بھی عام ہے لیکن غیر کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے ثم معرفت اسم ابیہ پھر اس کے باپ کو پہچاننا کہ اس کا اصل باپ کون ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ایک بات یہاں پر یاد رکھیے جان بوجھ کر عمدن کسی کی نسبت غیر باپ کی طرف کرنا اور اس کو اس کا باپ سمجھنا یہ قرآن کریم کی روح سے ناجائز ہے ادعوہم لآبائہم قرآن کا حکم ہے کہ جو متبنہ ہے لے پالک بھی ہے جو جس نے آپ کی گود میں پرورش پائی ہے اس کو بھی اس کے باپ کی طرف منسوب کریں باپ کے خانے میں باپ کا نام ہی لکھا جائے گا کسی دوسرے کا نام نہیں لکھا جائے گا یہ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ اپنے کسی دوسرے عزیز اقارب سے بچے لے لیتے ہیں اور ان بچوں کو پالتے ہیں اور پھر ان کو پڑھاتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اسکول کالج میں یا ان کے کاغذات میں
باپ کے بجائے اپنا نام لکھواتے ہیں، یعنی 2 4 5 10 دن کا مہینے کا بچہ لے لیا، اس کی پرورش کرتے ہیں اور نام اپنا لکھوا دیتے ہیں، سراسر کبیرہ گناہ ہے۔ یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا جو آدمی کسی کی نسبت غیر کی طرف کرے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یعنی نسبت کرنے سے مراد جو اس کا باپ نہیں ہو اس کو اس کا باپ کہلوائے کہ فلاں اس کا باپ ہے۔ ایک تو نا مشہور ہو گیا، وہ الگ بات ہے، باپ اس کو نہیں کہا جا رہا، ویسے ہی محبت کی وجہ سے جیسے چچے کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن باپ کے خانے میں اس کا نام لکھنا کہ یہ اس کا باپ ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ یہ سمجھنے کہ دوسرے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ناجائز نطفے سے ہے، یا وراثت کا معاملہ مشتبہ ہوگا۔ آگے چل کر مسئلہ جب وراثت کا تقسیم ہوگا تو وراثت میں اس کو جو اپنا حقیقی باپ ہے اس کی وراثت سے محروم کر کے جو اس کا باپ نہیں ہے اس سے اس کو وراثت دلوائی جا رہی ہے، باقی وہ حق مارا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن لوگ یہ کام کر رہے ہیں، باپ نہیں ہو تو اس کا نام لکھوا رہے ہیں کاغذات میں۔ ہاں، اس کا نام لکھوانے کی اجازت اس حد تک ہے سرپرست کے خانے میں اس کا نام لکھوا سکتے ہیں۔ یہاں پر چلیں ضمناً ایک اور بات یاد آ گئی، شاید آپ کی ذہن میں بھی آ گئی ہو، بیوی شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام ملا سکتی ہے یعنی اس پر بھی سوشل میڈیا پہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، آسان بات، خلاصہ یہ ہے، تحقیقی بات پھر کبھی تفصیلاً بات کریں گے، خلاصہ بتا رہا ہوں 2 لفظوں میں کہ لگا سکتی ہے۔ بیوی شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے، ضروری لازم نہیں ہے کہ نہ لگائے تو غلط ہو جگہ، نہیں لگا سکتی ہے، لگانا چاہے تو اس کا دل کرتا ہے، اس کی مرضی ہے تو لگا لے، کوئی عرض نہیں۔ بعض لوگوں کو جو یہ شبہ ہوا ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لگانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے اور جنت سے دوری کا سبب ہے، یاد رکھیں وہ وعید اس صورت میں ہے جب غیر کو اپنا باپ سمجھے۔ تو بیوی خاوند کا نام خاوند کے خانے میں لکھتی ہے، باپ کے خانے میں نہیں لکھتی۔ شناختی کارڈ پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے خاوند کا نام ہے زوجہ فلاں، یہ نہیں لکھا ہوتا اس کا باپ فلاں ہے۔ خاوند کو باپ نہ دنیا سمجھتی ہے اور نہ وہ خود سمجھتی ہے، تو اس لیے خصوصاً بعض لوگوں کو جس میں شبہ ہوا کہ شادی کے بعد شناختی کارڈ پہ عورت اپنے خاوند کا نام نہیں لکھوا سکتی، اور بعض عورتوں نے یہاں تک مسئلہ ہوا، میرے سامنے باتیں آئی ہیں کہ انہوں نے اپنی شناختی کارڈ بھی تبدیل کی جب سوشل میڈیا نے اس بات کو مشہور کیا تھا۔ اور مشہور کرنے والے کون ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ تو اب دیکھیے بات کو سمجھیے، عورت جو شادی کے بعد اپنا نام لکھواتی ہے وہ اس خاوند کو اپنا باپ نہیں سمجھتی، وہ خاوند کے نام کے ساتھ اپنا نام جو جوڑتی ہے، مطلب لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ فلاں اس کا خاوند ہے، باپ نہیں ہے، اور خاوند کے خانے میں لکھا جاتا ہے، باپ کے خانے میں نہیں لکھا جاتا۔ تو اس لیے اس میں اگر لکھوانا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی صورت یہی ہوگی کہ جب اس کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو جو آدمی اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، بطور سرپرست اپنا نام لکھوائے کہ میں اس کا سرپرست ہوں۔ سرپرست کا خانہ بھی جتنے بھی فارم ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، والد یا سرپرست، تو والد کو کاٹے، سرپرست پر گوڈ لگا کر نام لکھتے۔ اور ایسی نکاح کے وقت جو بندہ سامنے موجود ہے، باپ کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ جو سامنے موجود ہے تو باپ کا نام لینا تو تب ضروری ہوتا ہے کہ مجلس نکاح میں گواہ اس کو پہچانتے نہیں، یا مثلا لڑکی ہے وہ گواہ یہ نکاح کی مجلس میں موجود نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ لیکن اگر گواہ جانتے ہیں کہ یہ فلاں کی بیٹی کا بھی نکاح ہے تو اس کے باپ کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا، اور لڑکا تو موجود ہو تو اس کا اپنا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لڑکے کو اشارہ کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے فلاں کو اپنے لیے قبول کیا، فلاں بنت فلاں کو اپنے لیے قبول کیا، وہ کہتا ہاں میں نے قبول کیا، اس کا تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جی چلیے، اس بیس سے فائدہ کیا ہوگا؟ طرف ہو جیسے رشتہ داروں میں قریب کی طرف یا دور کی طرف، جیسے کہ صاحب کتاب نے آپ کو سمجھا دیا۔ فائدہ یہ ہے دفع توہم التعدد عند نسبت الی آباء، ایسے لوگوں کی طرف جو نسبت ہوتی ہے تو اپنے اصلی والدین کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادتی کا وہم نہیں ہوگا۔ اقسام و امثلتها، اس کی اقسام اور اس کی مثالیں یہ پڑھیں پھر آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ من نسب الی امہ، وہ لوگ جن کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی گئی،
مثلا معاذ و معوذ صحابہ کرام میں وہ لوگ جن کی نسبت ماں کی طرف کی گئی، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ وہ ابو ہم حارث، ان کے باپ کا نام حارث ہے، لیکن ان کو بنو افرا کہا جاتا ہے، ماں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور ایسی مثلا بلال ابن حمامہ، حالانکہ ان کے باپ کا نام ہے ابو رباح، لیکن باپ کی طرف نسبت نہیں، حمامہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ وہ محمد ابن الحنفیہ، محمد بن حنفیہ، ابوہ علی ابن ابی طالب، تو ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں، لیکن نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے۔ محمد بن حنفیہ مشہور آدمی ہے، ان کو تو آپ لوگ جانتی ہیں۔ تو یہاں پر نسبت ماں کی طرف کی گئی۔ من نسبہ الی جدتی، جن کی نسبت دادی کی طرف کی گئی، العلیا او الدنیا، وہ قریب ہو یا دور ہو، یعنی قریبی ہو یا دور ہو، مثل یال ابن منیہ، وہ منیہ ام ابیہ، اور جو یہ جو منیہ ہیں یہ ان کے باپ کی ماں کا نام ہے۔ وہ ابوہ امیہ، بشیر ابن خصاصیہ یہ ان کا نام ہے، وہی ام الثالث من اجدادہ و ابوہ معبد، اور یہ ان کی یعنی جدی نسبت میں یہ کیا ہے، تیسری پشت بنتی ہے، اور ان کی والدہ کا نام، اصل والدہ جو تھی اس کا نام معبد تھا۔ من نسبہ الی جدہ، وہ شخص جس کی نسبت دادے کی طرف کی جائے، مثلا ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح، اسمو عامر بن عبداللہ، ان کا نام عامر بن عبداللہ تھا۔ یہ اہم سوال ہے، صحابہ میں ایسا نام آ جائے تو بڑا اہم ہوتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام کیا تھا؟ عامر بن عبداللہ نام تھا، عامر بن عبداللہ بن جراح۔ تو یہاں پر نسبت ان کے دادے کی طرف کی گئی ہے، جراح ان کے دادا تھے، باپ کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام جراح تھا، تو ابو عبیدہ بن جراح دادے کی طرف نسبت ہے۔ اور ایسی مشہور اور معروف شخصیت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حالانکہ ان کے والد کا نام محمد تھا، حنبل دادے کا نام ہے، تو احمد بن حنبل دادے کی طرف نسبت ہے، احمد بن حنبل دادے کی طرف نسبت ہے۔ من نسبہ الی اجنبی لسبب، کسی سبب کی وجہ سے اجنبی کی طرف کسی کو منسوب کیا گیا، مثل المقداد بن عمر الکندی، جیسے مقداد بن عمر کندی ہیں، یقال له المقداد بن اسود، ان کو مقداد بن اسود بھی کہتے ہیں، لانہ کان فی حجر الاسود ابن عبد یغوث، چونکہ انہوں نے یہ اسود بن عبد یغوث جو تھا اس کی گود میں پرورش پائی تھی، انہوں نے اس کو سنبھالا تھا، تو فتبناہ، ان کے متبنہ تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی۔ اشہر المصنفات فیہ، اس بیس میں جو مشہور تصانیف ہیں، لا عارف مصنفا خاصا فی ھذا الباب، اس باب میں صاحب کتاب فرماتے میں تو نہیں جانتا کہ کوئی خاص کتاب تصنیف کی گئی ہو، لیکن کتب التراجم عامتا، لیکن راویوں نے یہ تراجم کی جو کتب لکھی ہیں وہ عام ہیں، جس کے اندر تذکر نسب کل راوین، ہر راوی کے انساب انہوں نے جمع کیے ہیں، تو اسی کے اندر یہ بحثیں مل جائیں گی۔ لا سیما کتب التراجم الموسوعہ، خصوصاً اس میں جو بڑی ضخیم کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بحثیں ساری مل جاتی ہیں۔ معرفت النسب، معرفت النسب، نسبت، معرفت النسب التي على خلاف ظاہرها، پہچان ان نسبتوں کی جو اپنے ظاہر کے الگ ہوں، اپنے ظاہر کے خلاف ہوں، ان نسبتوں کی پہچان جو اپنے ظاہر کے خلاف۔ ہناک عدد من الرواة نسبوا الى مکان او غزوۃ، ہناک یہاں پر عدد بہت ساری صورتیں ہیں، متعدد باتیں ہیں راویوں کی نسبت میں، کسی مکان کی طرف، کسی غزوے کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، او صنعت، کسی پیشے کی طرف، ولکن الظاہر المتبادر الی الذہن، لیکن ظاہر بات یہ کہ لوٹنا ہے ذہن کا، من تلک النسب لیس مرادا، ان نسبتوں سے وہ مراد نہیں ہے، والواقع انہم نسبوا الی تلک النسب لعارض عرض لهم من نزولهم ذلك المکان۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ اصل مقصد ان نسبتوں کا یہ ہے کہ اصل واقع اس میں کیا ہے، وہ کسی خاص مقصد اور سبب کی وجہ سے جو پیش آنے والا ہے اس کی طرف ان کو منسوب کیا گیا، اس کی طرف ان کو منسوب کیا گیا ہے، من نزولہم، ان کے کسی جگہ پر ٹھہرنے کی وجہ سے، ذالک المکان، اس مکان میں رہنے کی وجہ سے، او مجالستہم، یا کسی جگہ پر ان کے بیٹھنے کی وجہ سے، اہل تلک الصنعۃ ونحو ذالک، یا کسی پیشہ والوں کے پاس ان کو اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا، کسی دکاندار کے پاس ان کو اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا، کسی محلے میں ان کا آنا جانا زیادہ تھا، تو اس طرف منسوب کر کے ان کی نسبتیں کی گئی ہیں، تو اس وجہ سے ان نسبتوں کو پہچاننا بہت ضروری اور لازمی ہوگا۔ وفائدۃ ھذا البحث، اور اس بحث کا فائدہ کیا ہوگا، ہوا معرفت ان ھذا النسب
لیست حقیقت، پہچان اس سے یہ ہوگی کہ ان نسبتوں سے حقیقت مراد نہیں ہے. وانما نسب الیہا صاحبها لعارض، کسی عارضے کی وجہ سے اس صاحب کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. ومعرفت العارض یا السبب الذی من اجلہ نسب الی تلک النسبۃ، پھر ان عوارض اور نسبتوں کا علم بھی ہو جاتا ہے تو یہ فائدہ بھی اس سے حاصل ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں سمجھے پھر بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جیسے ابو مسعود البدری لم یشهد بدرن، یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بل نزل فیہا فنصب الیہا، بدر میں کچھ عرصہ یہ ٹھہرے تھے. بدر چونکہ میدان کا نام ہے، بدر نام کا شخص تھا جس نے کنواں کھودا تھا، پھر کنویں کا نام بدر پڑا، پھر اس علاقے کو بدر کہنے لگ گئے. تو ابو مسعود بدری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بدر کے غزوے میں شریک ہوئے، بلکہ ان کو بدری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میدان بدر کے اندر کچھ دن کے لیے ٹھہرے تھے، اس لیے ان کو بدری کے. یزید الفقیر لم یکن فقیرن، جیسے یزید الفقیر ہے، جیسے یزید الفقیر ہے، وہ فقیر نہیں تھے، ان کا لقب فقیر رکھا گیا، فقیر نہیں تھے. لم یکن فقیرن وانما اصیبوا فی فقار ظاہری، ان کی کمر کے اندر مہر کو فقیر کہتے ہیں. فقر مہر، جو کمرے کا جو مہر ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہاں پر ان کے چوٹ لگ گئی تھی تو اس وجہ سے ان کو فقیر کہتے ہیں. تو اس چوٹ کی وجہ سے ان کو فقیر کہا جاتا ہے، ورنہ یہ فقیر نہیں تھے، بڑے امیر آدمی تھے. خالد الخزاء، یہ جو خالد تھے یہ خزاء نہیں تھے. لم یکن خزاء وانما کان یجالس الخزائین، خزاء یعنی موچی کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، جوتے مرمت کرنے والا خزاء. تو جوتے کی مرمت کرنے والے کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اس لیے ان کو خالد خزاء کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں خود ان کا پیشہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے آپ کو شروع میں بتایا کہ کسی جگہ کے ساتھ ان کی نسبت، اس کے پاس آنا جانا، کسی منزل پر اترنا، اس وجہ سے ان کی نسبت ہوگی. جس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت اقدس شیخ العرب والعجم استاد الاستاد حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے پیدا مدینہ میں تھوڑے ہی ہوئے، صرف بات یہ کہ وہ ہیں تو ہندوستان کے، مدینہ میں اترے، وہاں پر انہوں نے پڑھایا، مدنی ہو گئے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، مہاجر مکی بن گئے. اور رحمۃ اللہ کرانوی مہاجر مکی بن گئے. عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی بن گئے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو یہ نسبتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں ماشاءاللہ. اشہر المصنفات فی الانساب، انساب کے حوالے سے جو مشہور کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ کتاب الانساب للسمعانی، وقد لخصہ ابن الاسیر فی کتاب سماہ اللباب فی تہذیب الانساب. اس کی تلخیص ابن اسیر نے بھی کی ہے، اللباب فی تہذیب الانساب اس کا نام رکھا ہے. ولخص الملخص ھذا السیوطی، اور امام سیوطی نے آگے اس کی تلخیص کی ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے لب اللباب. لب اللباب، پورا مغز اور نچوڑ نکال دیا انہوں نے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ بیداری کے ساتھ انشاءاللہ سنیں، بہت فائدہ ہوگا. ایسا نہ ہو جائے کہ میں لگا رہوں اور آپ سو ہی رہیں. وہ کہتے ہیں خطیب صاحب کسی جگہ پر تقریر کرنے کے لیے آئے تو حضرت نے اپنا خطاب پورا کیا اور لوگوں نے اپنی نیند پوری کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالی ہمت اور چستی عطا فرمائے. معرفت و تواریخ الروات، راویوں کی تاریخ کی معرفت، راویوں کی تاریخ کی معرفت، یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس بیس کا پہچاننا بہت ہی ضروری ہے. لغتاً تواریخ جمع تاریخ، اس کو جھٹکے سے تاریخ حمزہ کے ساتھ، الف کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ. تاریخ، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف اور حمزہ میں کیا فرق؟ جی، الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے، الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے. اور ایک فرق اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو الف ہوتا ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے اقرا، اس کو اقرا نہیں پڑھیں گے، اقرا.
جھٹکے کے ساتھ حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور الف نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے قال، الف پڑھا ہم نے بیچ میں. تو اب یہ تاریخ ہے، اصل میں تاریخ نہیں، تاریخ. وہ مستر ارخ وسهلت الحمزۃ فیہ، تصیل کے لیے حمزہ کو اس میں سے الف سے بدلا، بس الف کو بدل حمزہ کو بدل کر اس کو الف پڑھا تصیل کے لیے تاریخ، تاکہ زبان کو جھٹکا نہ دینا پڑے، ورنہ اصل میں یہ تاریخ تھا. اصطلاحاً هو التعریف بالوقت الذي تثبت به الاقوال من الموالید والوفیات، اصطلاح میں کہتے ہیں اس وقت کی جان پہچان اور اس کی تعیین کرنا جس کے ذریعے سے روات کی وفات اور ولادت کو پہچانا جائے، والوقائع غیرہا، اور ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو پہچانا جائے. آسان ویسے. المراد بھی ہونا، یہاں پر مراد کیا ہے؟ اہل فن کے نزدیک تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیں ہر فن کے نزدیک اپنی اپنی تعریف ہوتی ہے، ورنہ دیکھیں آپ کسی کے پاس جائیں، ہر فن کی اپنی تعریف ہوتی ہے. آپ کسی جگہ پر جائیں عوام میں، عوام کا فن اور ہے، عوام کا تعلق، ان سے آپ کہیں کلمے کی تعریف کیا ہے، وہ آپ کو کلمہ سنائیں گے. اور آپ مدرسے میں جائیں اور وہاں پر آپ نحو پڑھنے والے سے پوچھیں بھائی کلمہ کس کو کہتے ہیں، وہ کسی اور چیز کو کہیں گے. ہر فن کی اپنی تعریف ہوتی ہے، یاد رکھیے. اس لیے جو جس کا فن ہے وہ اسی کو سچتا ہے، دوسرے کے فن میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو انجینئر ہوتا ہے اس کا کام اپنا ہوتا ہے، اپنے انجینئر ہے تو انجینئر رہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بخاری اور مسلم سامنے رکھ کے لوگوں کو درس دینا شروع کر دے. پلمبر اٹھ کر وہ کہے بھائی میرے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، بڑا پیچکس اور بڑے بڑے یہ پانے اور رینچ میرے پاس ہیں، تو میں یہاں پر کلینک کھول کے بیٹھتا ہوں، لوگوں کے دانت نکالا کروں گا. پھر آپ کو پتا ہے وہ کیسے دانت نکالے گا انشاءاللہ. جو جس کا فن ہے اس کو اپنے فن میں رہنا چاہیے. تو قرآن و حدیث کا فن علماء کا فن ہے، یہ انجینئروں کا فن نہیں ہے. قرآن و حدیث کا فن ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہے کہ وہ کبھی مدرسے کی ہوا نہیں لگی، کبھی کسی استاد کے ساتھ پلہ واسطہ نہیں پڑا، خود مطالعہ کر کے وہ جب لوگوں کو سمجھانا سکھانا شروع کریں گے پھر اس کا حال یہی ہوگا جو آج کل آپ کے سامنے. ہر آدمی اپنے فن میں رہے، اپنے شعبے میں کام کرے، تو پھر ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ جو چلیں چھوڑیں، بات لمبی ہو جائے گی، پھر کسی موقع پر کریں گے. یہ آج انشاءاللہ یہ بحث مکمل کرنی. المراد بھی ہونا، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ اس فن میں تاریخ سے مراد کیا ہے؟ معرفت و تاریخ موالید الروات، راویوں کی تاریخ کو پہچاننا، وسماعہم من الشیوخ، اور شیوخ سے انہوں نے کب سماع کیا اس کو پہچاننا، وقدومہم لباس البلاد، اور مختلف شہروں میں ان کی جو آمد و رفت ہے، قدوم مانے آنا جانا، کب کس شہر میں گئے، کس سے ملاقات ہوئی، کس سے نہیں، اس کی تاریخ کو جاننا. وفیاتہم، اور ان کی وفات کو جاننا، اس فن میں اس کو تاریخ کہتے ہیں. اہمیت و فائدت، اس کی اہمیت اور فائدہ کیا ہے یہ تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے، نہ بھی بتاؤں تو. کہتے ہیں وہ فن مہم، بڑا اہم ترین فن ہے. قال سفیان الثوری، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں لم استعمل اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ ناراض نہیں ہونا. یہ جو آپ لوگوں نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ اصح الکتب البخاری. کتاب اللہ کے بعد جو صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے. یاد رکھیے گا امام بخاری نبی تو نہیں ہے، صحابی تو نہیں ہے، معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، غلطی سے تو پاک انبیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے نا. تو اس لیے میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ امام بخاری کی کتاب بخاری کو جو صحیح کہتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے روایات صحیح اس میں جمع کی، روایتیں ساری صحیح ہیں، حدیثیں صحیح ہیں. یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو امام بخاری نے جو تراجم باندھے ہیں یا کسی حدیث سے جو انہوں نے اپنے اجتہاد سے مسئلہ نکالا ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیے گا بات، اسی میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم اور جلیل القدر آدمی تھے. لوگوں نے بڑے اعتراض کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر. یہ آپ انشاءاللہ اگلے سال بخاری پڑھیں گی، وہاں پر آپ کے استاد آپ کو سمجھا دیں گے بات. فتح الباری نے ان کے جواب دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن بعض اعتراضات ایسے ہیں کہ جب جواب نہ بن پڑا، اس کا آسان جواب ہے تیز رفتار گھوڑا جتنا بھی ہو اس کی خوبیاں آپ جتنی بھی بیان کریں ٹھوکر تو وہ بھی کھاتے ہیں. جتنا گھوڑا تیز رفتار ہوگا ٹھوکر تو اسے بھی
لگ جاتی ہے. امام بخاری بڑے ذہین، بڑے فتین، بڑے تیز تھے، لیکن ٹھوکر تو لگ جاتی. اور یاد رکھیے گا امام بخاری کی سب سے پہلے جب مخالفت شروع ہوئی، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس دینا شروع کیا، چھوٹی عمر میں درس دینا شروع کیا، حاسدین نے ان کے ساتھ حسد کیا. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہی معاملے میں ان کو دسترس اتنی نہیں تھی، صرف محدث بہت بڑے تھے. ان کا کام مشن پیشہ یہ تو ہونا تھا کہ حدیث بیان کرتے، لیکن جب انہوں نے فقہی مسائل پر بحث کرنی شروع کی، لوگوں نے مخالفت کی اور پھر ان پر زمین تنگ ہوئی اور اس زمین سے ان کو نکالا گیا. امام بخاری جیسے شخص کو وہاں سے نکالا گیا. تو اس لیے جس کا جو شعبہ ہے اسی شعبے میں کام کرے پھر آسانی رہتی ہے. امام بخاری پر بڑے ظلم کیے، اللہ کی قسم سن کر رونا آتا ہے. اتنی زیادتی امام بخاری کے ساتھ کی ہیں. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اتنی محنت کی لیکن حاسدین نے امام بخاری جیسے آدمی کو بھی نہیں چھوڑا. امام بخاری جیسے شخص کو بھی جنہوں نے نہیں چھوڑا، ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ کے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے، آپ کو کوئی تنگ پریشان کرتے ہیں، آپ کو کوئی تانے دیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، دین کی خاطر برداشت کر لیں، انبیاء کی سنت تازہ ہوگی. یہ بات سوچ کر سمجھ کر ہرگز دین مت چھوڑیے، ہرگز دین کی دعوت دینا مت چھوڑیے کہ جی آپ بڑی عالمہ بن گئی ہیں، آپ کون ہوتی ہیں ہمیں دعوت. نہیں چھوڑیں، تانے بڑے انبیاء نے بھی سنے ہیں. تانے برداشت کرنا انبیاء کی سنت ہے. اس بات پر پریشان ہو کر لوگ بات چھوڑ دیں، چھوڑے جی آپ نے تو مسجد میں امامت نہیں کرنی، لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں. آپ نے تو تدریس نہیں کرنی، لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ نے تو پردہ نہیں کرنا، لوگ بات کرتے ہیں. تو کرتے رہیں بھائی، ایک بار نہیں 1000 بار کریں. آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ انبیاء کی سنت تازہ ہو رہی انشاءاللہ. فرمائیے بڑا اہم فن ہے. لمستعمل، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں لستعمل الروات الکذب استعملنا لهم التاریخ. جب راویوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، ہم نے تاریخ کو استعمال کی. تاریخ ہم نے اپنے سامنے لائی، تاریخ کا سہارا ہم نے لیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ کب روایت ہے اور کب اس کو روایت کیے گا اور کیا ہے. اب دیکھیں آپ نے ایک مشہور معروف روایت سنی ہوگی، ویسے میرے ذہن میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں. بہت مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوں گے، غصہ فرمائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ابوبکر صدیق کو پیش کریں گے. سنی آپ نے یہ بات؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں پر نہیں ہے، یہ کہیں پر نہیں ہے یہ حدیث. تو بہرحال اس طرح کی بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں. اب بات یہ ہے، اب بات سے بات نکلتی چلتی ہے. میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں کہ آگے نہ جاؤں، کتاب ختم ہو جائے، لیکن بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. اور ذہن میں چلیں یہی بات آتی ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی بات آپ کے علم میں آ جائے، آگے آپ پہنچا دیں، فائدہ ہی ہو جائے. اور اس کی پہچاننے میں، اس کی معرفت میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، معرفت و اتصال السند او انقطاعی، سند کا متصل اور منقطع ہونا معلوم ہو جائے گا. تاریخ کا پتہ چلے گا، پتہ چل جائے گا یہ آدمی کون سی سن کا ہے، اس نے تابعین کا زمانہ پایا بھی ہے کہ نہیں ہے، یا بات کے صحابہ کا زمانہ پایا بھی ہے کہ نہیں ہے. تاریخ سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے. وقد ادعى قوم الروایت عن قوم فنظر فی التاریخ. بعض اوقات کوئی قوم اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے فلاں قوم سے روایت کی. دامانہ دعویٰ کرنا، دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں قوم سے ہم نے روایت کی ہے. فنظر فی التاریخ، تو ہم تاریخ میں دیکھیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے کہ نہیں پایا. اب میں اٹھ کے میں دعویٰ کروں کہ میں نے یہ حدیث حسین مدنی صاحب سے سنی ہے، آپ تاریخ دیکھیں کہ حسین مدنی صاحب کب فوت ہوئے، میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں. تو یہ ہے تاریخ کو پہچاننا. یا میں کہوں کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ اور لاہوری رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، ان سے یہ بات میں نے سنی ہے، تو آپ کہیں وہ تو 1987 میں 88 میں فوت ہو گئے تھے. اب بات یہ کہ جس سے ملاقات نہیں ہوئی، زمانہ تاریخ الگ ہے، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو تاریخ سے بات ساری واضح ہو جاتی ہے. شاید اب آپ کو بات سمجھ آ گئی. فَظَهَرَ أَنَّهُمْ زَعَامُوا الرِّوَایَةَ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاتٍ بِسِنِينَ. جب تاریخ کو دیکھا گیا تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ تو تاریخ اس مروی عنہ سے اس کی وفات کے بعد ہے، یہ تو پیدا بھی اس کی وفات کے بعد ہوا ہے. اور کہہ رہا ہے میں نے فلاں سے، میں کہتا ہوں مولانا قاسم نانوتوی مجھے یہ فرما رہے تھے. اللہ کے بندو، مولانا قاسم نانوتوی جب فوت ہوئے اس وقت میرے والد بھی نہیں تھے. تو اب بات یہ ہے کہ زمانہ دیکھا رہے گا، تاریخ دیکھی جائے گی.
امثلۃ من عیون التاریخ، اہم تاریخی مثالیں، ہاں بہت اہم بحث ہے، بہت اہم بحث ہے، یاد کیجئے گا، بھلائیے اس کو، بالکل نہیں بھلائیے گا، اس کو یاد کیجئے گا، بہت اہم ترین مقام ہے۔ الصحیح فی سن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہ 63، صحیح قول کے مطابق ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح قول کے مطابق ان کی عمر 63 سال تھی۔ وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الاثنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی چاشت کے وقت الاثنین لسنتی عشرۃ، اس سوموار کے دن سنتی عشرۃ 12 ربیع الاول کو، کب؟ من ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، اسی طرح آپ کی تاریخ وفات یاد رکھیے 12 ربیع الاول آپ کی وفات پکا کال نہیں ہے، یہ ایک کال ہے بس۔ آواز آ رہی ہے؟ ابھی بیچ میں کال آ رہی تھی شاید، اس لیے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پکی بات نہیں، تحقیقی بات نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع، نہ ہی آپ کی تاریخ پکی ٹھکی معلوم ہے پیدائش کی، نہ وفات کی، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ تو تاریخ ولادت مناتے تھے، نہ تاریخ وفات پر کچھ مناتے تھے، اس لیے تو تاریخ کسی کو معلوم نہیں۔ اگر اس کی آپ نے علمی بحث پڑھنی ہو، المدخل میں اور الاعتصام میں اس کی بحث آپ کو ملے گی، اور ایسے ہی یہ سیرت المصطفیٰ حضرت اکتر ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اچھی خاصی بحث کی ہے۔ وقبض ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ فی جمادی الاولی سنۃ 13 ہجری، اور حضرت بکر صدیق کی وفات 13 ہجری جمادی الاولی میں ہوئی۔ وقبض عمر رضی اللہ تعالیٰ فی ذی الحجہ سنۃ 43 ہجری 23 ہجری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 23 ہجری میں ہوئی۔ وقتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت فی ذی الحجہ، ذی الحجہ کے مہینے میں سنۃ 35 ہجری، اور ان کی عمر تھی 84 سال، اور بعض نے کہا کہ ان کی عمر 90 سال تھی، نہیں 82 سال ہے یہ، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ 90 سال ان کی عمر، 82 سال یا 90 سال، دو قول ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کے۔ وقتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان کے مہینے میں ہوئی، سن 40 ہجری میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 63 سال تھی۔ صحابیان عاش 60 سنتن، وہ صحابی جنہوں نے 60 سال کی عمر پائی ہے، فی الجاہلیت، اور کچھ عمر انہوں نے زمانہ جاہلیت میں گزاری ہے، و60 فی الاسلام، اور 60 سال کی عمر انہوں نے حالت اسلام میں گزاری ہے۔ ومات بالمدینہ سنۃ، اور مدینہ کے اندر ان کی وفات ہوئی سن 54 ہجری میں۔ وہ کون سے ہیں؟ حکیم بن حزام، حسان بن ثابت، اور وہ اصحاب المذاہب المتبوعہ، اصحاب مذاہب متبوعہ، یعنی جنہوں نے کچھ کام کیا، لکھا ہے، ان کی اتباع کی گئی ہے، خصوصاً ائمہ اربع جن کی اتباع کی گئی ہے۔ النعمان بن ثابت ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یہ اہم مقامات ہیں، امتحانی مقامات۔ مالک بن انس، مالک بن انس، ان کی پیدائش 93 ہجری ہے، اور ان کی وفات 189 ہجری ہے۔ اور محمد بن ادریس الشافعی، ان کی پیدائش 150 ہجری ہے، اور ان کی وفات 204 ہجری ہے۔ احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کی پیدائش 164 ہجری ہے، اور ان کی وفات 241 ہجری ہے۔ اصحاب کتب الحدیث المعتمدہ،
ائمہ محدثین جن کی کتابوں پر اعتماد کیا گیا ہے، ان کی ولادت اور ان کی وفات اہم مقام ہے، یہ اگلے سال بھی آپ کو کام آئے گا۔ بخاری کے مقدمے میں، مسلم کے مقدمے میں، ہر چیز جہاں پر آپ کتب کی بحث پڑھیں گی وہاں پر ان حضرات کی تواریخ آپ کو سمجھائی جائیں گی، یہ حدیثیں آپ یاد کر لیجیے۔ محمد بن اسماعیل البخاری، ان کی سن ولادت 194 ہجری ہے، 194 ہجری، اور سن وفات ان کی 256 ہجری ہے۔ مسلم بن حجاج النیشاپوری، یہ آپ نام بھی یاد رکھیں، ان کے نام بھی یاد رکھیں، ان کی پیدائش 204 ہجری ہے اور ان کی وفات 261 ہجری ہے۔ ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ، ان کی پیدائش ابو داؤد سجستانی کی 202 ہجری ہے اور ان کی وفات 275 ہجری ہے۔ ابو عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ، پیدائش 209 ہجری ہے اور وفات 279 ہجری ہے۔ احمد بن شعیب النسائی، امام نسائی، یہ سیاہ ستہ بتائی جا رہی ہیں ساری آپ کو، ان کی پیدائش 214 ہجری ہے اور ان کی وفات 303 ہجری ہے۔ اور ابن ماجہ القزوینی، ان کی پیدائش 207 ہجری ہے اور ان کی وفات 275 ہجری۔ اشہر المصنفات فیہ، اس بارے میں جو مشہور تصانیف ہیں، کتاب الوفیات لابن زبر محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبید اللہ الربعی، محدث دمشق محمد بن عبداللہ الربی کی وفیات مشہور کتاب ہے اور ان کی وفات 379 ہجری میں ہے۔ وہ مرتب علی السنین، انہوں نے سالوں کی ترتیب سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، یعنی سالوں کی ترتیب، اس سال میں کون فوت ہوا، اس میں کون ہوا، اس میں کون ہوا، اس میں کون ہوا، اس ترتیب سے یہ کتاب مرتب ہے۔ اور ذیول علی الکتاب السابق، اس کتاب پر ذیول معنی حاشیہ ہوتا ہے، حاشیہ کی جمع ذیل کی جمع ذیول ہے، تو یہ حواشی مراد ہیں، یعنی اسی کتاب پر حاشیہ لکھا ہے قطانی نے اور اکفانی نے اور عراقی وغیرہ نے، اسی کتاب پر حاشیہ لکھے ہیں، یہ بھی اس میں مشہور ہیں۔ معرفت من اختلط من الثقات، سکہ راویوں کی پہچان جو مختلط ہوں، یعنی ان کے ساتھ اختلاط ہو گیا اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سکے ہیں یا کیا ہیں۔ لغتاً الاختلاط لغتاً فساد العقل، عقل کا عقل خراب ہو گئی، عقل یونس کی عقل فاسد ہو گئی، کما فی القاموس۔ اصطلاحاً فساد العقلی، عقل کا فساد، او عدم انتظام الاقوال بسبب خرف او عما او اخترق، کیا مطلب؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اقوال کو ضبط نہیں کر سکتا، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ عمر لمبی ہو جاتی ہے، نابینا ہو جاتا ہے، یا اس کے پاس جو نسخے ہوتے ہیں، جو کتابیں اس نے لکھی ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں۔ اختراق کا مطلب اس کی کتابیں جل جاتی ہیں، خود نابینا ہو گیا، عمر زیادہ ہو گئی، بہت طویل عمر، ارذل العمر کی طرف آ گیا، اب حافظہ کمزور ہو گیا، تو اس کی وجہ سے عقل میں بھی فساد آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک بات اہم ترین بات یاد رکھتا ہوں، جو لوگ دیندار تھے، اچھی طرح بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ ان کو ارذل العمر سے بچاتے ہیں، ان کی عقل خراب نہیں ہوتی چاہے ان کی عمر جتنی بھی زیادہ ہو جائے۔ ابھی 2-3 سال پہلے حضرت سندل بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے استاد الحدیث رہے، ان کی وفات ہوئی 135 سال کی عمر میں، ابھی بھی ٹھیک ٹھاک تھے، نظر بھی آ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے، گفتگو بھی کر رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں حضرت اقدس مفتی عیسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ، ان کے والد محترم، یہاں پر ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میں نے ان کے والد صاحب کو 106 سال کی عمر میں دوڑتا پھرتا دیکھو انہیں۔ تو جو آدمی اہل علم ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ان کو اللہ ایسی عمر سے، ارذل العمر سے، اور اس طرح کی ان کی عقل خراب ہو جائے اس سے بچاتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک سوال پوچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے 63 سال میں وفات پائے جبکہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، تو فوت بھی 2 سال بعد ہوئے، تو عمر برابر ہو گئی۔ پیدائش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد کی ہے نا، عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، اس لیے وفات ان کی 2 سال بعد ہوئی تو عمر برابر ہو گئی۔ بس سمجھ آ گئی آپ کو؟ انواع المختلطین، مختلطین کی انواع کیا ہیں؟
اقسام کیا ہیں؟ من اختلط بسبب الخرف، وہ جن کی عمر لمبی ہو گئی اور اس وجہ سے عقل میں خرابی آ گئی، مثل عطا بن صائب السقفی الکوفی۔ نمبر 2 من اختلط بسبب ذهاب البصر، جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور عقل میں خرابی آ گئی، مثل عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، فکان بعد ان عمی یلقن فیتلقن، جب یہ نابینا ہو گئے تھے اس کے بعد جب حدیث سناتے ان کو کوئی لقمہ دیتا تو لقمہ لے لیتے تھے، لقمہ لے لیتے تھے۔ من اختلط باسباب اخرى، جو کسی اور سبب کی وجہ سے جن کی عقل مختلط ہو گئی، کا اختراق الکتب، مثلا کتابیں جل جانا وغیرہ، مثل عبداللہ ابن لہیعۃ المصری۔ حکم روایت المختلط، مختلط کی روایت کا حکم کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، 2 لفظوں میں سمجھیے، جب تک اس پر اس کی عقل میں فساد نہیں آیا تو اس سے پہلے کی روایتیں مقبول ہیں، بعد والی نہیں ہیں، بات ختم۔ یقبل منها ما روی عنہ قبل الاختلاط، اختلاط سے پہلے والی روایتیں قبول ہوں گی، ولا یقبل منها ما روی عنہ بعد الاختلاط، اختلاط کے بعد والی روایتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اگر شک ہو جائے وقضا ما شک فی انہ قبل الاختلاط او بعدہ، جب شک ہو جائے کہ یہ روایت اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے تو اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بھی ایسی ہی ہے، وقضا ما، وہ بھی ایسی ہے، یعنی وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ سمجھیں؟ شک ہوا جس روایت کے بارے میں کہ یہ اختلاط عقل سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، پتہ نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اس روایت کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہمیت اہمیت و فائدہ، اہمیت اور فائدہ اس کا کیا ہے؟ وہ فن مہم جدا، بہت ہی اہم ترین فن ہے، بڑا نازک فن ہے۔ وتكمن فائدته في تمیز احادیث الثقة التي حدث بها بعد الاختلاط لردها وعدم قبولها، سکہ راوی کے اختلاط کے بعد بیان کردہ اس روایت کو لیا جائے یا چھوڑا جائے، اس کی تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے اس فن کو جاننے سے۔ حل اخرج الشیخان فی صحیحیہما، کیا شیخان نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے، حدیث میں جب شیخان آئے تو سمرات امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں، صحابہ میں شیخان سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں، فقہا میں شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہیں۔ تو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے کوئی روایت لی ان سے، عن ثقات اصابهم الاختلاط، ان راویوں سے جن کو اختلاط کا عارضہ پہنچ گیا ہو، نعم، جی ہاں، صحیحین میں بھی ایسی روایتیں موجود ہیں۔ ولیکن مما عرف انهم حدثوا به قبل الاختلاط، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے انہی روایتوں کو لیا ہے جن کے بارے میں معروف تھا، پہچان تھی کہ یہ اختلاط سے پہلے کی، بات کی نہیں، پہلے کی نہیں۔ عاشر المصنفات فیہ، صنف فی عدد من العلماء کالعلاء والحازمی، اس موضوع پر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں جیسے علائی اور حازمی نے۔ ومن هذا المصنفات کتاب الاغتباط بمن رمی بالاختلاط للحافظ ابراہیم بن محمد سبط بن العجمی المتوفى سنة 841 ہجری۔ معرفت طبقات العلماء والروات، علماء اور راویوں کے طبقات کو پہچاننا۔ تعریف الطبقۃ، طبقہ کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً القوم المتشابہون، لغت میں اس کا معنی ایسی جماعت جو متشابہ ہو، ایسی جماعت جو متشابہ ہو۔ اصطلاحاً قوم تقاربوا فی السن والاسناد او فی الاسناد فقط، اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ قوم جس کی مقاربت ہو عمر میں یا سند میں یا فقط سند میں۔ ومعنی التقارب فی الاسناد، اور سند میں تقارب کا معنی کیا ہے؟ ان یکون شیوخ ھذا ہم شیوخ الاخر، جو اس کا شیخ ہے وہی اس کا بھی شیخ ہو، اور یقارب شیوخہ، یا ان کے شیوخ قریب قریب کے زمانے کے ہوں، ساتھ ساتھ کے ہوں، ہم اثر ہوں، ہم اثر ہوں، ایک زمانے کی ہوں، یا یہ مطلب ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ اور ان کے ہم اثر، ان کے ہم اثر مفتی تقی عثمانی صاحب ہے یا مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، زمانہ ان کا قریب ہے، یا دونوں کا شیخ ایک ہے، دونوں کا شیخ ایک ہے، مفتی شفیع رحمہ اللہ ان کے بھی استاد، ان کے بھی استاد، تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ من فوائد معرفتی، اس کی معرفت کی پہچان کیا ہے؟ من فوائد معرفتی الامن من تداخل المتشابہین، امن ہو جاتا ہے دو ایسے متشابہ راویوں کا تداخل، فی اسم او کنیت، جن کا نام بھی ایک اور کنیت بھی ایک ہو، ونحو ذالک، یہ اس طرح اور کوئی صورت، لأنہ قد یتفق اسمانی فی اللفظ، کیونکہ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ لفظ میں دو نام متفق ہو جاتے ہیں، فیظن ان احدہما هو الاخر، تو یہ گمان ہوتا ہے یہ وہ ہے اور وہ یہ ہے، بات سمجھ آ گئی نا، یہ وہ ہے اور وہ یہ ہے، گمان ہو جاتا ہے دونوں کے نام ہے کہ کیا پتہ۔ ابھی آپ کی کلاس میں فقط جیسے ہم مثال دیتے ہیں، 2 بچیاں، ایک کا نام بھی عائشہ دوسری کا نام بھی عائشہ، پتہ نہیں چلے گا یہ کون سی عائشہ ہے، آج یہ شریک تھی کل وہ ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، آج ایک ہے کل دوسری نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کون سی والی حاضر تھی، تو ساتھ کوئی معرفت، کوئی پہچان ہوگی، کوئی لقب، کنیت، کوئی نسبت ہوگی، پتہ چل جائے گا۔
یا عمر لکھی ہوگی تو پتہ چل جائے گا، فَيَتَمَيَّزَ ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ طَبْقَاتِهَا، تو طبقات کی معرفت سے امتیاز ہو جاتے ہیں۔ الوقوف علی حقیقت المراد من العنعنۃ، اور اس میں عنعنہ سے بھی واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ قد یکون الراویان من طبقۃ باعتبار ومن طبقتین باعتبار آخر، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں دو راوی ایک اعتبار سے ایک طبقے کے ہوتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے دوسرے طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے، مثل انس بن مالک وشبہ من اصاغر الصحابہ، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صاغر صحابہ میں، وہم مع العاشرۃ فی طبقۃ واحدۃ باعتبار انہم کلہم صحابہ، لیکن اس طبقہ کے اعتبار سے کہ سارے صحابہ ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ کا جو ایک طبقہ ہے اس میں تو داخل نہیں نا۔ وعلی ھذا فالصحابۃ کلہم طبقۃ واحدۃ، تو اس نوع کے اعتبار سے کہ یہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، تو صحابہ سارے ایک ہی طبقے ہیں، لیکن الگ جو اس کی تقسیم کی گئی تو آپ کو پہلے یہ معرفت الصحابہ میں آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کے 10 طبقات ہیں، باعتبار السوابق الی الدخول فی الاسلام، کہ بعض اسلام میں سبقت لینے والے ہیں، اسلام میں پہلے داخل ہوئے، تکون الصحابۃ بضع عشرۃ طبقۃ، تو اس طرح 10 سے اوپر ان کے طبقات بن رہے ہیں، کما تقدم فی نوع معرفت الصحابہ، جیسے کہ معرفت الصحابہ کی بحث میں الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا۔ فلا یکون انس بن مالک وشبہ فی طبقۃ العاشرۃ من الصحابہ، تو انس بن مالک صحابی تو ہیں لیکن عشرہ مبشرہ میں تو نہیں ہے، یہ پہچان ہوگی اس سے۔ ماذا ينبغي على الناظر فی، اس میں غور کرنے کے لیے ضروری کیا ہے، غور کرنے والے کے لیے کیا ضروری ہے، کیسے غور و فکر کرے۔ ينبغي على الناظر فی علم الطبقات، غور فکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے فی علم الطبقات، کہ اس کو طبقات کا علم حاصل ہو، ان یکون عارفا بموالید الرواة، کہ وہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو ان کی ولادت کی، وہ وفیاتہم، اور ان کی وفات کو پہچانتا ہو، کہاں پر کون فوت ہوا اور کب فوت ہوا، ومن رووا عنہ ومن روی عنہ، ان کے استاد کون، ان کے شاگرد کون، ومن رووا عنہ ومن روی عنہ، ان سے کن نے انہیں روایت کیا اور اس نے کس سے روایت کیا، یعنی اس کے اساتذہ کو بھی اور شاگردوں کو بھی پہچانتا ہو۔ اشہر المصنفات فی، اسلام میں مشہور تصانیف کیا ہیں، کتاب الطبقات الکبریٰ لابن سعد، کتاب الطبقات القرہ لابن ابی عمر الدانی، کتاب الطبقات الشافیہ الکبریٰ لعبد الوہاب السبکی، تذکرۃ الحفاظ للذہبی۔ معرفت الموالی من الرواة والعلماء، راویوں اور علماء سے موالی کی پہچان۔ موالی یہ تو کیسا لفظ ہے، آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور آزاد شدہ کو بھی کہتے ہیں۔ تعریف المولا، مولا کس کو کہتے ہیں، لغت الموالی جمع مولا، لغت میں موالی مولا کی جمع ہے، والموالی من الازداد، ہاں آگئی بات، اور موالی ازداد میں سے ہے، فیطلق علی المالک والعبد، مالک پر بھی اطلاق ہوتے ہیں، غلام پر بھی اطلاق ہوتے ہیں، والموتق والموتق، آزاد شدہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور آزاد کرنے والے پر بھی اس کے اطلاق ہوتے ہیں، لیکن اصطلاح میں وہ شخص المخالف، اس شخص کو کہتے ہیں جس کا معاہدہ ہوتا ہے، یہاں پر مخالف خانی محالف، حلف کرنے والا، معاہدہ کرنے والا، او المعتق، او المعتق، یا اس کے ساتھ آزاد کردہ اس کا غلام، عہد و پیمان جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، یا غلام جس کو آزاد کیا گیا ہے، او الذی اسلم علی ید غیری، یا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ انواع الموالی، موالی کی اقسام، انواع موالی ثلاثۃ وہی، موالی کی 3 اقسام ہیں اور وہ یہ ہیں، تینوں کو سمجھیے۔ دیکھیں آپ کو سمجھایا کہ موالی اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اب اس کے رشتہ داروں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اب یہ دونوں آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو گیا میرا وارث تو ہے، تو فوت ہو گیا تیرا وارث میں ہوں، یا جس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا تو وہ بھی مولا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ حدیث میں سالم مولا ابو حذیفہ، یہ لفظ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھا ہوگا نا، کہ سالم جو ابو حذیفہ کے مولا ہے، یعنی مولا ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ مطلب اس کا۔ مولا الحلف مثل الامام مالک ابن انس الاصبہی التیمی، جیسے مولا الخلف مثل امام مالک بن انس اصبہی التیمی ہے، فهو اصبہی صلیبتاً، سلبی اعتبار سے یہ اصبہی ہیں اور تیمی اعتبار سے بولاء الخلف، یہ بولاء الخلف کی وجہ سے مولا ہونے کی وجہ سے تیمی ہے، وذلک لأن قوم اصبغ موالی لتیم قریش بالحلف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم جو اسبق قریش کی ایک شاخ ہے، قریش کی ایک شاخ ہے، وہ یہ جو تیم ہے اس کے خلیف تھے۔ مولا العتاق، مولا العتاق مثل ابی البختری الطائی التابعی، واسمه سعید بن فیروز، ہوا مولا طی، یہ طی کے مولا ہے، لأن سیدہ، ان کے آقا تھے، کان من طیئن، وہ طی میں رہتے تھے، فاتح انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو ان کی طرف ان کی نسبت ہو گئی۔ مولا الاسلام، اسلام کا آزاد کردہ غلام، مثل محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی، لأن جدہ المغیرہ کان مجوسیا،
کیونکہ ان کے دادا مجوسی تھے، فاسلم پھر مسلمان ہوئے، علی ید الیمان بن اخنس الجوفی کے ہاتھ پر، فنسب الیہ تو جوفی کی طرف ان کی نسبت ہو گئی اور ان کے ساتھ جوفی لگنے لگ گیا، حالانکہ خاندان ان کا جوفی نہیں ہے، جوفی نے آزاد کیا خرید کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی سی بات پیچیدہ ہے لیکن میں امید رکھ رہا ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے بات۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئی؟ ختم کرنا چاہ رہی ہیں یہ کتاب؟ ابھی نہیں ختم کرنی؟ یہ نہیں کس کا جواب آیا؟ جی اس کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، مختصر ہے آگے لمبی نہیں ہے اور اتنی کوئی بحث بھی نہیں آگے۔ جی ماشاءاللہ تھکے نہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے انشاءاللہ۔ اور اس بیس کے جاننے کے فوائد کیا ہیں؟ الامن من اللبس، التباس سے معمون ہو جاتے ہیں، ومعرفت المنسوب الی قبیلۃ نسبا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کسی اس کی نسبت معلوم ہو جاتی ہے، کسی قبیلے کی طرف ان کو منسوب کیا جائے، او ولاء یا ان کے ولا کی طرف ان کو منسوب، قبیلے کی طرف منسوب کیا یا اس کے مولا کی طرف منسوب کیا گیا، نسبت معلوم ہو جاتی ہے۔ ومن ثم، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے، لیتمیز المنسوب الی القبیلۃ، کہ یہ تمیز بھی ہو جاتی ہے کہ اس کو قبیلے کی طرف منسوب کیا یا کدھر منسوب کیا، ولاء عمن یشارک فی اسمہ من تلک القبیلۃ نسبا، جو اس قبیلے کی طرف نسبی طور پر منسوب ہوتا ہے اس کے اندر بھی تمیز ہو جاتی ہے۔ اشر المصنف، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نسبی طور پر جوفی نہیں تھے، نسبی طور پر جوفی نہیں تھے، صرف جوفی وہ تھے جنہوں نے ان کے دادا کو خرید کے آزاد کیا تو ان کی نسبت ادھر ہوگی۔ اشر المصنفات فی، اس موضوع پر مشہور تصانیف، صنف فی ذلک ابو عمر الکندی بالنسبت الی المصریین فقط، بس یہ ایک کتاب ہے۔ معرفت الثقات والضعفاء من الروات، سکہ اور ضعیف راویوں کی پہچان سمجھیے، اہم موضوع ہے یہ، آپ نے ویسے پیچھے کتاب میں پڑھ بھی لی، تعریف الثقۃ والضعیف، سکہ اور ضعیف کی تعریف آپ کو پتہ ہے، لغۃ الثقۃ لغۃ المؤتم، سکہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ جو قابل اعتماد آدمی ہے، والضعیف ضد القوی، اور قوی کی ضد ضعیف ہے، یکون الضعف حسیا و معنویا، جس میں معنوی اور حسی اعتبار سے ضعف پایا جاتا ہو۔ اصطلاح میں سکہ هو العادل الضابط، جو عادل اور ضابط راوی ہو، جو یاد رکھنے والے، عدل کرنے والے، اس کو سکہ کہتے ہیں۔ والضعیف هو اسم عام یشمل، یہ عام ایک نام ہے جو شامل ہوتا ہے منفی طعن فی ضبطہ و عدالت، جس کی عدالت اور ضبط پر طعن ہو، بس اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اہمیتہ و فائدہ، اس کی اہمیت اور فائدہ کیا ہے؟ ہوا من اجل انواع علوم الحدیث، علوم حدیث میں یہ ایک اجل یعنی بہت اہم ترین، عظیم، جلیل القدر موضوع ہے، لأنه بواسطتہ، اس کی وساطت سے، یعرف الحدیث الصحیح من الضعیف، ضعیف حدیث سے صحیح کی پہچان ہوتی ہے۔ اشہر المصنفات فی وانواعها، اس میں مشہور تصانیف کیا اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ مصنفات مفردۃ فی الثقات، جو صرف سکہ راویوں پر، یہ سمجھیے وہ کتابیں جو صرف سکہ راویوں پر لکھی گئی ہیں، ان میں صرف سکہ راویوں کو جمع کیا ہے۔ دوسری بحث کریں گے وہ کتابیں جن میں صرف ضعیف راویوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تیسری بحث میں وہ بتائیں گے وہ کتابیں جن میں دونوں کو جمع کیا گیا۔ تو سب سے پہلے وہ کتابیں جن میں صرف صحیح سکہ راویوں کو جمع کیا، مثل کتاب الثقات لابن حبان و کتاب الثقات للعجلی، اور مصنفات مفردۃ فی الضعفاء، جن میں صرف ضعیف راویوں کو بیان کیا گیا، کثیرت کتابیں کالضعفاء للبخاری والنسائی والعقیلی والدارقطنی، ومنها کتاب الکامل فی الضعفاء لابن عدی، و کتاب المغنی فی الضعفاء، المغنی فی الضعفاء للذہبی کی، یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ مصنفات مشترکۃ بین الثقات والضعفاء، وہ کتابیں جو صحیح اور ضعیف کے درمیان مشترک ہیں، دونوں طرح کے راویوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ وہ کثیرۃ ایضا منها کتاب تاریخ البخاری الکبیر، اس نوع میں بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے تاریخ البخاری الکبیر، ومنها کتاب الجرح والتعدیل لابن ابی خاتم کی جرح والتعدیل، وهي کتب عامۃ للرواۃ، اور یہ ایسی کتابیں جن کے اندر عام راویوں کو جمع کیا ہے، ومنها کتب خاصۃ ببعض کتب الحدیث، اور بعض ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کے متعلق یعنی کچھ حدیث کی کسی خاص کتاب سے متعلق ہیں، اسی خاص کتاب کے راویوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، مثل کتاب الکمال فی اسماء الرجال لعبد الغنی المقدسی، و تہذیبات، اور ان کی تہذیبات المتعددہ بہت ساری ہیں، التی للمزی والذہبی وابن حجر والحزرجی، مزی اور ذہبی اور ابن حجر خزرجی وغیرہ کی تہذیبات بھی بہت ساری موجود ہیں۔
معرفت اوطان روات و بلدانہم، راویوں کے وطنوں اور شہروں کی پہچان. المراد بہذا الباس، اس بیس سے مراد کیا ہے؟ اوطان وطن کی جمع ہے، یعنی راوی کس شہر کا ہے؟ وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، وہ سمرقند کا رہنے والا ہے، وہ بخارا کا رہنے والا ہے، وہ کوفہ کا رہنے والا ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، کہاں کا رہنے والے؟ الاوطان جمع وطن، اوطان وطن کی جمع ہے. وهو الاقلیم والناحیۃ التي یولد الانسان ويقیم فيها، وہ صوبے یا اس علاقے یا اس گاؤں کو کہا جاتا ہے جہاں پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے یا جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے. والبلدان جمع بلد، اور بلدان بلد کی جمع ہے. وہ المدینہ، اس شہر کو کہتے ہیں، او القریہ، یا اس بستی کو کہتے ہیں. التی یولد الانسان، جس میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور یقیم فیہا، یا وہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے. والمراد بہذا البحث ہوا معرفت اقالیم الروات، اور اس بحث سے مراد کیا ہے کہ پہچاننا راویوں کے ملکوں کو، وہ مدنہم، اور ان کے شہروں کو، التی ولد فیہا، التی ولدوا فیہا، جن میں وہ پیدا ہوئے، او اقاموا فیہا، یا ان کے اندر وہ رہائش پذیر ہوئے. پتہ چلے کہ کون سا راوی کہاں رہتا تھا، یہ کہاں کے رہنے والے، ان کے حالات زندگی کیا ہیں. من فوائد، اس کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہے؟ ومن فوائد التمیز بین الاسمین المتفقین، دو متفق نام، ایک جیسے نام، ان میں تمیز ہو جائے گی. اب دیکھیں ایک ہی نام ہے، عبداللہ نام ہے، اب یہ عبداللہ کون سے، کوفہ والے بصرہ والے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس کا یہ مین فائدہ ہے کہ علاقے کی طرف نسبت کی جائے، پتہ چل جائے گا. اب چند دن پہلے ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب نے آنا تھا، تو اب لوگوں کو شک پڑا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ آ رہے ہیں جو حضرت اقدس مفتی محمود رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں. لوگوں کو یہ شبہ پڑا، حالانکہ وہ مولانا فضل الرحمان نہیں آنے تھے، ایک اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آنا تھا. تو اس طرح جب علاقے کی طرف نسبت والا، اس سے مراد ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ المتفقین فی اللفظ اذا کان من بلدین مختلفین، اور جب ان کے دو علاقے دو مختلف شہروں کے ہیں تو اس سے بھی تمیز ہو جاتی ہے. وَمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ وَمُصَنَّفَاتِهِمْ، اس لیے ضرورت محسوس کی حضرات محدثین نے اس بحث کو تصنیف کرنے کی. إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَنْتَسِبُ كُلٌّ مِّنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، اہل عجم اور اہل عرب کس چیز کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم بحث ہے کہ اہل عرب کی کیا عادت ہے نسبت کرنے کی، اہل عجم کی کیا عادت ہے نسبت کرنے کی، علاقوں کی طرف نسبت کرنے کی. توجہ، لقد كانت العرب قدیما، قدیم عرب لوگ تنتسب الى قبائل، اپنے قبیلوں کی طرف انساب کرتے تھے. یہ بھی سوال قابل ذکر ہے کہ اہل عرب اور اہل عجم کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ تو اہل عرب، قدیم عرب جو تھے، وہ قبائل کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف نسبت کرتے تھے. یہ قریشی ہے، یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو فلاں، یہ فلاں، یہ اسلمی ہے، اور یہ بنو حارث ہے، یہ بنو خزاع ہے، فلاں فلاں فلاں، جیسا کہ آپ حضرات پڑھتی رہتی ہیں. لأن غالبی، تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لأن غالبیتہم کانوا بدوا رہولا، چونکہ زیادہ تر یہ لوگ رہتے تھے خانہ بدوشی کی صورت میں. ان کا کوئی ایک علاقہ نہیں ہوتا تھا کہ اس علاقے کی طرف ان کو منسوب کریں، یہ فلاں جگہ والے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، جس طرح خانہ بدوش رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے. تو اس لیے ان کو قبیلوں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا کہ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے. وکان ارتباطهم بالقبیلۃ، اس لیے ان کا ارتباط، ربط قبیلے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. اوثق من ارتباطهم بالارض، تو زمینی علاقے کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا اس کی بنسبت قبیلے کے ساتھ جوڑنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ وہ خانہ بدوش ہوتے، کبھی یہاں کبھی وہاں. فلما جاء الاسلام، بس جب اسلام آ گیا، وغلب علیہم سکن البلدان، جب اسلام آ گیا لوگوں نے شہروں کے اندر رہنا شروع کر دیا، والقریٰ، بستیوں میں رہنا شروع کر دیا. انتسبوا الی بلدانہم وقراہم، تو اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ ان کو شہروں کی طرف منسوب کیا جانے لگا، وقراہم، اور بستیوں کی طرف منسوب کیا جانے لگا. آپ خود اپنی حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ زمانہ اسلام سے پہلے نسبت قبیلوں کی طرف ہوتی ہے. قبیلہ فلاں، قبیلہ فلاں، قبیلہ فلاں، یوس میں فلاں فلاں قبیلے، حضرت میں فلاں فلاں قبیلے. لیکن جب اسلام آیا اس کے بعد نسبت علاقوں کی طرف ہوتی ہے. یہ آپ نے خود واضح فرق خود محسوس کیا ہوگا. تو اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ قدیم عرب اپنی نسبت قبیلوں کی طرف کیوں کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو وجہ معلوم ہوگی. چونکہ وہ خانہ بدوش تھے، کسی ایک جگہ ٹک کر رہتے نہیں تھے، اس لیے نسبت انہوں نے قبیلے کی طرف کرنی تھی. اور پھر کیا کرتے؟ علاقے کی طرف نہیں کر سکتے تھے. اما العجم فانهم ينتسبون الى مدنهم، عرب لوگ، عجم لوگ چونکہ شہروں میں رہتے تھے لہذا وہ نسبت شہروں کی طرف کرتے تھے، وہ قرآن بستیوں کی طرف کرتے من القدیم، چونکہ زمانے قدیم سے. مثلا فلاں بنگالی، فلاں چاٹاگامی، اور فلاں
کیف ینتسب من انتقل عن بلدہ، جو اپنے شہروں سے منتقل ہو جائے وہ کیسے منسوب ہوگا؟ آپ دیکھیں کچھ عرصہ ایک آدمی فرض کریں سمرقند میں رہا، پھر بخارا میں چلا گیا، پھر وہ کوفہ چلا گیا، بصرہ چلا گیا، یا ایک آدمی پہلے مکہ میں تھا پھر مدینہ چلا گیا، یا پہلے ایک آدمی ہندوستان میں تھا پھر مدینہ چلا گیا، اس کی نسبت کیسے کریں؟ یہ آپ کو سمجھانے اذا اراد الجمع بینہما فی الانتصاب، جب دو بستیوں کے اندر وہ منتقل ہو جاتے ہیں، دونوں بستیوں کو جمع کر لیتا ہے، پھر اس کی نسبت یوں کریں گے فَلْيَبْدَأُ بِالْبَلَدِ الْأَوَّلِ، پہلے شہر کی طرف نسبت کریں گے، ثم بالثانی، پھر دوسری کی طرف نسبت کریں گے کہ دونوں شہروں کی طرف منتقل ہوئے، المنتقل الیہ جس کی طرف منتقل ہوا، وَيُحْسِنُ أَن يُدْخَلَ عَلَى الثَّانِي حرف ثم داخل کر کے نسبت کریں گے، فیقول، ہم یوں کہیں گے من ولد فی حلب، حلب میں فلاں پیدا ہوا، وانتقل الی المدینہ، اور مدینہ منتقل ہو گیا المنورہ، یعنی فلان حلبی ثم مدنی، حلبی پھر مدنی، جیسے فلاں ہندوستانی ثم مدنی، یا فلاں لاہوری ثم کراتشی، وَلَهَذَا عَمَلٌ أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر یہ عمل ہے، سب سے زیادہ یہ آپ کو نظر آئے گا ثم فلاں ثم فلاں ثم، یہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی یہ بات۔ وَإِذَا لَمْ يَرِدِ الْجَمْعَ بَيْنِهِمَا، اور جب دونوں بستیوں کو جمع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو يَنْتَسِبَ إِلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا قَلِيلٌ، دونوں بستیوں میں جس کی طرف چاہے نسبت کر دیں، جہاں چاہے مرضی اس کی طرف نسبت کر دیں، کشمیر کی طرف نسبت کریں یا پاکستان کی طرف نسبت کریں کہ پہلے کشمیری ہے پھر پاکستانی ہے، علامہ انور شاہ الکشمیری الہندوستانی، جو آپ کہیں ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیف ینتسب من کان من قریۃ تابعۃ لبلدۃ، جو شہر کسی اور شہر کے ماتحت ہو اس میں کیسے منسوب کریں گے؟ جیسے آپ یوں سمجھیں ایک بڑا ضلع ہوتا ہے، پھر اس کے ماتحت اس کے تابع بہت سارے گاؤں ہوتے ہیں نا، ایک آدمی گاؤں میں رہتا ہے، وہ اپنی نسبت شہر کی طرف کرے یا گاؤں کی طرف کرے گا؟ یہ بتا رہے ہیں آپ، وہ اپنی نسبت گاؤں کی طرف کرے یا شہر کی طرف کرے، کس کی طرف کرے؟ لہو ان ینتسب الی تلک القریہ، جائز ہے کہ وہ اس بستی کی طرف نسبت کرے، ولہو ان ینتسب الی البلد التابع لہا تلک القریہ، جو اس بستی کے تابع اس کی طرف نسبت کر لے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یوں بتا رہا ہوں، ہم یہاں پر گجرانوالہ میں، اب اگر کوئی منسوب کرنا چاہے تو گجرانوالہ کی طرف نسبت کرے، یا گجرانوالہ کے اندر گکھڑ ہے گکھڑ کی طرف نسبت کرے، گکھڑوی، جیسے حضرت اقدس مولانا شیخ سرفراز خان صفتر صاحب رحمہ اللہ، حضرت کے نام کے ساتھ حضرت کی کتابوں میں اکثر یہی لکھا ہوتا ہے شیخ سرفراز خان صفتر گکھڑوی، تو گکھڑ کی طرف منسوب کر دیا گیا، جس میں کوئی عرض نہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز سمجھیے، بعض اوقات علاقوں کی نسبت یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ کسی علاقے میں جائیں، مثال کے طور پر میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں ایک بات، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ پاکستان میں، اب سوال یہ ہے آپ لاہور چلے جائیں، آپ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، اور گجرانوالہ کے اندر بالفرض آپ ایک گاؤں گکھڑ کے رہنے والے ہیں، آپ لاہور چلے جاتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھتا آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں پنجاب میں رہتی ہوں، وہ کہیں گے پاگل ہے کہ پنجاب میں، لاہور پنجاب نہیں ہے، میں پنجاب میں رہتی ہوں، یہ سوال کا جواب نہیں ہے، اس کی مراد یہ کہ آپ پنجاب کے کس صوبے میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ لاہور والوں کو کہیں گے جی ہم گجرانوالہ میں رہتے ہیں، لاہور والوں کو یہ نہیں کہیں گے جی ہم گکھڑ میں رہتے ہیں، وہ کہیں گے پتہ نہیں گکھڑ کیا بلا ہے کدھر ہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور اگر آپ گکھڑ سے گجرانوالہ آئے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں رہتے ہیں، تو آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے، آپ کہتے ہیں میں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں، یہ بھی غلط ہے، اور آپ کہتے ہیں میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ گجرانوالہ کے کس محلے میں کس بستی میں رہتے ہیں، وہ بستی بتائیں، اور اگر آپ کراچی چلے جائیں، اپنا پنجاب چھوڑ کے اگلے صوبے کراچی میں چلے جائیں، آپ سے کوئی پوچھتے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ اس کو کیا جواب دیں گے کہ جی ہم پنجاب میں رہتے ہیں، صوبے کے مقابلے میں ہم پنجابی ہیں۔ اب آپ کراچی والے کو جا کر کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، وہ کہے گا بے وقوف آدمی، یہ بھی تو پاکستانی ہے، یہ بھی تو پاکستان ہے۔ پاکستان کی نسبت ہم کب کریں گے؟ اللہ ہم سب کو لے جائے سعودی عرب، مکہ مدینہ میں جائیں، اب ہم سے کوئی پوچھے گا آپ کہاں رہتے ہیں، ہم کہیں جی ہم گجرانوالہ میں رہتے ہیں، وہ کہیں پاگل ہے پتہ نہیں گجرانوالہ کدھر ہے، ہم گاؤں والے کو کہیں گے جی ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ہوتی ہے نسبت۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ سیدھا اپنے آپ کو محمدی کیوں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بھائی محمدی تو ہم تب اپنے آپ کو کہیں، کوئی عیسائی ہم سے پوچھے آپ کون ہیں، ہم کہیں جی آپ محمدی ہیں۔ اگر ہم سے مسلمان پوچھ رہے آپ کون ہیں، اب اس کی نسبتیں دیکھیے، شافعی مسلک والا ہم سے پوچھ رہا ہے، ہم اس کو کہیں گے بھائی ہم حنفی ہیں، اور کوئی اور ہم سے پوچھ رہا ہے، کوئی رافضی ہم سے پوچھ رہا ہے، کوئی معتزلہ ہم سے پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں، ہم اس کو کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرے مسلک والا ہم سے پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی ہم حنفی ہیں۔
نسبتیں تب ہوں گی ہر چیز کے اعتبار کے ساتھ. اب دیکھیے وَلَهُ يَنْتَسِبَ إِلَىٰ تِلْكَ النَّاحِيَةِ الَّتِي مِنْهَا تِلْكَ الْبَلَدَةِ أَيْضًا. اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتا ہے اس ضلع کی طرف نسبت کرے یا اپنے شہر کی طرف نسبت کرے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے. اب جیسے ہزارہ پورے ایک علاقہ ہے، اس پورے ہزارے کی طرف نسبت کر لے یا صرف اپنے ضلع کی طرف نسبت کرے کہ بھائی میں مانسہروی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ بھی نسبت کر سکتے ہیں. ومثال ذلك اذا كان شخص من الباب وهي تابعة لمدينة حلب. اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی الباب سے ہو جو شہر حلب کا تابع ہے، وہ چاہے تو حلبی لکھے چاہے تو شامی لکھ دے، فلان البابی و فلان الحلبی فلان الشامی، کیونکہ شام حلب شام کے اندر ہے اور الباب حلب کے اندر ہے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں. کامل مدت التی ان اقامہ الشخص فی بلد نسب الیہ. کتنی مدت ایک آدمی کسی شہر میں رہتا ہے تو اس کی نسبت ہم اس شہر کی طرف کریں گے. 4 سنین وهو قول عبداللہ ابن مبارک. 4 سال اگر کسی شہر میں رہتا ہے، عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، پھر اس شہر کی طرف اس کی نسبت کریں گے. عاشر المصنفات فی، اس بارے میں مشہور تصانیف کیا ہے؟ یمکن ان نعتبر کتاب الانساب للسمعانی الذي تقدم من مصنفات هذا النوع. اس نوع میں پہلے بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، امام سمعانی کی کتاب الانساب ہے. لأنه يذكر الانتساب الى الاوطان وغيرها، کیونکہ اس میں وطنوں وغیرہ کی طرف نسبت کر کے اس کا ذکر کیا گیا ہے. ومن مزان ذکر اوطان الرواتی وبلدان من کتاب طبقات الکبرى لابن سعد. ابن سعد کی کتاب طبقات کبرا، یہ بھی مشہور اور معروف کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے جتنے بھی راوی ان کے صوبوں کی طرف نسبت کر کے ان کے مقامات کو متعین کیا ہے. ھذا آخر ما یسرہ اللہ فی ھذا الکتاب. یہ اس کتاب کی سب سے آخری بحث تھی، فی ھذا الکتاب، اس کتاب کی، ما یسرہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمائی. الحمدللہ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمدللہ رب العالمین. چلیں الحمدللہ العظیم یہ کتاب مکمل ہو گئی، تو دعا کر لینی تھی، لیکن ابھی یہ ہے کہ بیچ میں ایک بحث رہتی ہے، ابھی ذرا یہ فیصلہ کریں گے وہ بحث کون سی ہے تاکہ اس کو بھی آپ مکمل کریں اور اختتامی دعا ہو جائے. لیکن آج تو اب مشکل ہوگا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. استاد صاحب سے نا موضوع کی تعریف